کہانی ایک ایسے غریب نوجوان کی ہے جس کا نام فائق تھا۔ فائق ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا والد کئی سال پہلے دنیا سے رخصت ہو چکا تھا اور اب گھر کا واحد سہارا فائق ہی تھا۔ وہ دن بھر کھیتوں میں کام کرتا اور شام کو کتابیں پڑھتا۔ فائق کا خواب تھا کہ وہ ایک دن شہر جا کر کچھ بڑا بنے گا۔ ایک رات جب وہ جنگل کے راستے سے گھر واپس آ رہا تھا، اچانک اسے ایک خوبصورت مگر اداس چہرے والی لڑکی نظر آئی۔ وہ سفید لباس میں ملبوس تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار سی چمک تھی۔ فائق نے رک کر پوچھا، کیا تمہیں کوئی مدد چاہیے؟ لڑکی نے آہستہ سے کہا، میں راستہ بھٹک گئی ہوں، کیا تم مجھے قریبی گاؤں تک چھوڑ سکتے ہو؟ فائق نے ہچکچاتے ہوئے حامی بھر لی۔ وہ لڑکی خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی رہی۔ اس دوران فائق نے محسوس کیا کہ اس لڑکی کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے، وہ ہواؤں میں تیرتی ہوئی لگ رہی تھی، مگر وہ کچھ نہ بولا، دل ہی دل میں خوف کو دباتا رہا۔ راستے میں لڑکی نے اس کا نام پوچھا اور اپنا نام نیسا بتایا۔ نیسا نے فائق سے کہا کہ وہ ایک خاص مقصد سے انسانی دنیا میں آئی ہے اور وہ صرف ایک نیک دل انسان کی تلاش میں تھی۔ جب وہ گاؤں کے قریب پہنچے، نیسا نے فائق سے کہا، تم بہت مختلف ہو فائق، تمہاری آنکھوں میں لالچ نہیں، تمہاری روح صاف ہے۔ میں ایک جنی ہوں، میری دنیا تمہاری دنیا سے الگ ہے، میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں جو تمہاری تقدیر بدل دے گا۔ فائق خوف زدہ ہو گیا، مگر نیسا نے اسے یقین دلایا کہ وہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس نے فائق کو ایک نیلے پتھر کی انگوٹھی دی اور کہا، یہ انگوٹھی تمہیں ہر مصیبت سے بچائے گی، مگر ایک شرط ہے، اسے صرف ضرورت کے وقت استعمال کرنا۔ اگر تم نے اسے لالچ میں استعمال کیا تو سب کچھ کھو دو گے۔ فائق نے شکریہ ادا کیا اور انگوٹھی رکھ لی۔ چند ہی دنوں میں فائق کی زندگی بدل گئی۔ اسے ایک اچھی نوکری ملی، شہر میں ایک چھوٹا گھر اور ماں کی دوائیوں کے لیے پیسے بھی۔ وہ انگوٹھی کا استعمال نہیں کرتا، بس دل سے دعا کرتا۔ مگر کچھ مہینوں بعد جب شہر میں قحط آیا اور سب کچھ مہنگا ہو گیا، فائق نے لالچ میں آ کر انگوٹھی سے دولت مانگی۔ دولت تو ملی، مگر ساتھ ہی اس کی ماں کی طبیعت بگڑ گئی، دوست اس سے دور ہو گئے اور وہ تنہا رہ گیا۔ تب نیسا دوبارہ اس کے خواب میں آئی۔ اس نے کہا، فائق، تم نے میری دی گئی نعمت کو آزمائش سمجھا، مگر اس کا غلط استعمال کیا۔ اب تمہیں خود اپنی محنت سے زندگی سنوارنی ہوگی۔ فائق نے انگوٹھی نیسا کو واپس کر دی اور دوبارہ محنت کی راہ اپنائی۔ کئی سالوں بعد وہ ایک کامیاب انسان بن گیا، مگر اس بار بغیر کسی جادو کے۔ کہانی کا دوسرا حصہ، سایہ نیلے چاند کا واپسی۔ کئی سال گزر چکے تھے، فائق اب ایک مشہور مصنف بن چکا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے نشیب و فراز اور نیسا کے ساتھ ہونے والے پراسرار تجربے کو کبھی کسی سے مکمل طور پر شیئر نہیں کیا، لیکن دل کے کسی کونے میں اب بھی وہ نیلے چاند کی رات، جنگل کی راہ اور وہ انگوٹھی یاد آتی تھی۔ ایک رات جب فائق اپنے گاؤں واپس لوٹا تاکہ کچھ دن سکون سے گزار سکے، وہی جنگل کا راستہ اختیار کیا جو بچپن میں کیا کرتا تھا۔ اس رات بھی آسمان پر نیلا چاند جگمگا رہا تھا۔ اچانک ہوا میں وہی پراسرار خوشبو ابھری، نیسا کی موجودگی کا اشارہ۔ فائق راگ گیا، وہ جانتا تھا کچھ ہونے والا ہے۔ اچانک ایک درخت کے نیچے وہی سفید لباس میں ملبوس لڑکی نظر آئی۔ نیسا، فائق، تم نے اپنا وعدہ نبھایا، تم نے لالچ سے سبق سیکھا اور خود کو سنوارا، مگر میری دنیا میں کچھ بدل چکا ہے۔ کیا ہوا؟ فائق نے حیرت سے پوچھا۔ نیسا نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، جنوں کی دنیا میں اب ظلم کا راج ہے، میری قوم کے کئی جن انسانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، میں چاہتی ہوں تم میری مدد کرو۔ تمہیں ایک بار پھر وہ انگوٹھی لوٹنی ہوگی، مگر اس بار ایک نیک مقصد کے لیے۔ فائق نے لمحہ بھر سوچا، اب وہ وہی نادان لڑکا نہیں تھا، وہ جانتا تھا کہ طاقت کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اس نے انگوٹھی کو دوبارہ قبول کیا اور نیسا کے ساتھ ایک نئی مہم پر نکل کھڑا ہوا۔
یہ مہم جنوں کی دنیا میں انسانوں کی نیکی اور پاکیزگی کا پیغام لے کر جانا تھا، تاکہ جنوت سمجھ سکیں کہ انسان صرف حرص و ہوس کا پاتلا نہیں، بلکہ قربانی اور خلوص سے بھی لبریز ہوتا ہے۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اب شروع ہوئی ہے۔ فائق اور نیسا نے جنوں کی دنیا میں قدم رکھا۔ یہ دنیا عجیب و غریب تھی، درخت روشنی دیتے تھے، ندیاں آسمان کی طرف بہتی تھیں، اور جنات کے محل بادلوں پر تیرتے تھے۔ نیسا فائق کو نور الودیع نامی وادی میں لے گئی، جہاں امن پسند جن بستے تھے، مگر اب یہ وادی بھی خطرے میں تھی۔ جنوت کے دو گروہ بن چکے تھے، ایک نور والے جو انسانوں کے ساتھ امن چاہتے تھے، دو سایہ والے جو انسانوں کو کمزور اور فریب کار سمجھتے تھے۔ سایہ والوں کے سردار زاغتار نے اعلان کر رکھا تھا کہ انسانوں کی دنیا پر قبضہ کیا جائے گا۔ نیسا کا باپ، جو پہلے نور والوں کا رہنما تھا، زاغتار کے خلاف لڑتے ہوئے قید ہو چکا تھا۔ نیسا نے فائق سے کہا، اب صرف تم ہماری امید ہو۔ تم ایک انسان ہو، مگر تمہاری سچائی اور خلوص جنوں کو بھی بدل سکتا ہے۔ فائق نے انگوٹھی پہنی اور ایک نیا روپ اختیار کر لیا، نہ مکمل انسان، نہ مکمل جن، بلکہ نور انسانیت کا پیامبر۔ زاغتار کے قلعے تک پہنچنے کے لیے انہیں 3 کٹھن راستوں سے گزرنا تھا۔ ایک، درختوں کا صحرا جہاں سچ بولنے والا ہی بچ سکتا تھا۔ 2، خاموش جھیل جہاں دل کی نیت سے چیزیں ظاہر ہوتیں۔ 3، آئینوں کی غار جہاں ہر جھوٹ ایک سایہ بن کر حملہ کرتا تھا۔ فائق نے ان آزمائشوں کو عبور کیا، ہر بار نیسا اس کا حوصلہ بنی۔ آخر کار زاغتار کے محل میں پہنچ کر فائق نے اسے شکست دی، نہ تلوار سے، نہ جادو سے، بلکہ الفاظ سے۔ فائق نے زاغتار کو اس کی ماضی کی تکلیف یاد دلائی، جو انسانوں سے نہیں بلکہ ایک ظالم جن سے ملی تھی۔ زاغتار کی آنکھیں نم ہو گئیں، نفرت پگھلنے لگی۔ پرامن جنوں نے انسانیت کو معاف کر دیا اور فائق کو نور کا سفیر قرار دیا۔ اختتام، نئی شروعات۔ نیسا نے فائق کو الوداع کہا، میرا وعدہ پورا ہوا، اب میں اپنی دنیا میں رہوں گی، لیکن اگر تمہیں کبھی روشنی کی ضرورت ہو تو نیلے چاند کی رات آسمان کی طرف دیکھنا، میں آ جاؤں گی۔ فائق واپس انسانی دنیا میں آ گیا۔ وہ اب صرف ایک مصنف نہیں تھا، بلکہ محبت، امن اور قربانی کی علامت بن چکا تھا۔ فائق کی واپسی کے بعد شہر کا منظر ویسا نہ رہا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ وہی تنگ گلیاں، وہی شور، وہی غربت، مگر اب فائق کی آنکھوں میں ایک الگ روشنی تھی۔ وہ جنوں کی دنیا سے سیکھا ہوا سکون، وہ اندرونی طاقت جو کسی دولت شہرت سے نہیں ملتی، اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ فائق نے واپس آ کر سب سے پہلے وہ پرانی ورکشاپ کھولی جہاں وہ کبھی ملازم تھا۔ اس بار وہ ملازم نہیں، مالک تھا، مگر غرور کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس نے وہاں غریب بچوں کے لیے ایک تعلیمی مرکز قائم کیا، جہاں وہ انہیں نہ صرف ہنر سکھاتا بلکہ زندگی کے سبق بھی دیتا۔ ایک رات وہ چھت پر بیٹھا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ نیلا چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اچانک ہوا میں خوشبو سی بکھر گئی، وہی خوشبو جو نیسا کے گرد رہتی تھی۔ ایک نرم سی آواز آئی، وعدہ یاد رہا فائق؟ نیسا نظر نہ آئی، مگر اس کی موجودگی محسوس ہوئی۔ فائق نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے سب کچھ یاد رکھا نیسا۔ تم نے سکھایا کہ انسان وہی ہے جو روشنی پھیلائے۔ اسی رات فائق نے اپنی زندگی کی پہلی کتاب لکھی، نیلے چاند کا وعدہ، جو بعد میں لاکھوں دلوں کو چھو گئی۔ جن انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا ہو، سچائی، قربانی اور محبت ہمیشہ وہ راستہ دکھاتے ہیں جو روشنی کی طرف جاتا ہے۔